اور اگر میں کسی وکیل کو دیکھتا ہوں تو اس کی حیثیت بھی یہی ہوگی کہ جو مقدمہ وہ عدالت میں پیش کر رہا ہے اور جس کی حمایت یا مخالفت کر رہا ہے، اگر وہ حق پر مبنی نہیں ہے تو یہ سچ بات بتانا اور حق کے حوالے سے اس جج کی رہنمائی کرنا، یہ اس کے ذمے ایک امانت ہے، اور اگر وہ اس کو پورا نہیں کر رہا تو وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی ادارے کا سربراہ، کسی علاقے کا ذمہ دار، کسی ملک کا سربراہ، کسی جماعت کا امیر، کسی جماعت کا لیڈر اور رہنما، کسی حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، چاہے وہ پیر و مرشد کی شکل میں ہو، ایک عالم اور خطیب کی شکل میں ہو، ایک استاد کی شکل میں ہو، ایک والد کی کیفیت میں ہو، کسی بھی حالت میں اور کسی بھی کیفیت میں ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو یہ در حقیقت امانت میں ایک طرح کی خیانت ہو رہی ہے۔ اس لیے امانتوں کا خیال رکھا جائے۔ وہ امانتیں جو لوگ ہمارے ذمہ کر دیتے ہیں، چاہے وہ کسی شکل، چیز کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ ذمہ داری کی شکل میں ہو، تو اس امانت کا پوری طریقے سے خیال رکھا جائے۔ اگر ہم نے اس امانت کا خیال نہ رکھا تو جان لیجئے جناب عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق ایک شہید بھی محض شہید ہونے کے ناطے سے قیامت کے روز یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ اللہ میں نے تو جان قربان کر دیا، اب اور کیا چاہیے۔ نہیں، دنیا کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں معاملات سب سے زیادہ جو خرابی ہے وہ معاملات کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہ بات میں بغیر کسی پریشانی کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آئے دن ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ جو بظاہر بڑے متقی، پرہیزگار، نیک لوگ نظر آتے ہیں، وہ بھی امانتیں ادا کرنے میں اور انصاف کرنے میں اور اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھنے میں کامیابی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ ان پر بھی انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور ان کے جسم پر بھی اور دامن پر بھی اتنے داغ ہیں کہ اگر قریب سے آدمی دیکھے تو گھن آنے لگتی ہے کہ یہ بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں تو ہمارا یہ گمان بھی نہیں تھا۔ سامعین محترم، میں یہ بات بھی نہیں کہتا کہ یہ جرم ابھی شروع ہوا ہے، یہ زیادتیاں روز ازل سے چل رہی ہیں۔ جب سے دنیا میں انسان آیا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا، اور شیطان ہر ایک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو نیکی کے جتنے زیادہ قریب آتا ہے شیطان اتنا ہی زیادہ اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو نیکی سے زیادہ قریب نہیں ہے شیطان اس سے زیادہ پریشان بھی نہیں ہے۔ پریشانی شیطان کو اسی لمحے ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی نیکی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں جب سے انسان آیا ہے شیطان انہیں ان غلط راستوں پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت احادیث بیان کی آج سے 1400-1500 سال پہلے، اور جبھی تو اس سے پہلے سابقہ قوموں کو عذاب سے ہمکنار کیا گیا، کیونکہ کوئی ماپ تول میں کمی کر رہا تھا، کوئی وعدہ خلافی کرتا تھا، کوئی بدکاریوں میں مبتلا تھا، کوئی ظلم اور زیادتی کرتا تھا، کوئی قتل اور غارت گری کرتا تھا، جو کچھ بھائیوں میں جو ہے وہ پھوٹ ڈالتے تھے، کوئی میاں بیوی میں اختلاف پیدا کر کے گھروں کو اجاڑتے تھے۔ یہ برائیاں تو روز ازل سے چل رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت ہمیں مسلسل یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں اپنے معاملات کو درست کر لو۔ دیکھو، نماز بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، کیونکہ اس نے ہمیں صحت، جان اور صلاحیت دے رکھی ہے، اس کو ادا کرنا۔ اس امانت میں خیانت ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ روزہ اور یہ بھی چیز اس کے اندر ہے، اور انسانی معاملات سب سے بڑھ کر اور اللہ کے نیک بندوں نے اپنے اپنے انداز میں سمجھانے کی بات کوشش کی ہے۔ اتفاق سے چند روز پہلے مجھے پاکستان کے ایک صوفی شاعر، بلے شاہ اس کا نام ہے، قصور کا رہنے والا ہے، بہت ساری باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بہت ساری باتوں کے سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ایک بات کہی کہ بلیا وارے جائیے انہاں تو جڑے گلنی دین پر چا سوئی سلائی دان کرنتے آرن لین چھپا۔ یہ ایک پنجابی کا شعر ہے جس میں بلے شاہ کہتا ہے کہ عجیب لوگ ہیں یہ، اور قربان جائیے ان لوگوں پر۔ ایک طرح کا ان پر ہنستے ہوئے بلے شاہ نے یہ بات کہی کہ یہ اپنی پارسائی اور اپنے تقوی کا بڑا عجیب و غریب مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو لوہے کی ایک سلائی مل جائے یا ایک سوئی مل جائے تو فوراً جا کے واپس لوٹاتے ہیں، بھائی یہ سوئی مل گئی تھی
یہ آپ کی تھی، یہ واپس لے لیں، یہ لوہے کی ایک سلائی مل گئی تھی، یہ میں آپ کو امانت واپس لوٹانا چاہتا ہوں، اپنے تقوی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جب کبھی موقع ملے تو بلے شاہ نے استعمال کیا لفظ آرن۔ آرن یہ لوہے کی وہ سل ہوتی ہے جس پر لوہار چیزیں رکھ کر اسے کوٹتا ہے، جو بہت وزنی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں لیکن جب کبھی انہیں آرن مل جائے، یعنی بہت بڑا مال مل جائے، تو اس کو پھر گم کر دیتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں۔ آرن تو قبضے میں لے لیتے ہیں، یعنی لاکھوں غبن کر لیا اور 10 5 اور 20 100 روپے واپس کر کے اپنی امانت کا اور اپنے تقوی کا اظہار کرتے ہیں۔ بلیا وارے جائیے انہاں تو جڑے مارن گپ شڑپ، کوڈی لبی دین چا تے بخچا گھاؤ گھپ۔ بخچا کہتے ہیں، کوڈی ایک پرانے زمانے کا سکہ ہوا کرتا تھا جس کی قیمت چند پیسے کی ہوا کرتی، چند پیسے۔ تو کہتے ہیں کہ کیسے تقوی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے لوگوں نے کہ ایک پیسہ مل جائے، روپیہ مل جائے تو وہ تو واپس کر دیتے ہیں، لیکن پورا صندوق مل جائے، پورا بیگ مل جائے پیسوں سے بھرا ہوا تو اس کو اپنے پاس چھپا کے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تقوی کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے تقوی کو دیکھتا ہے کہ جو ہر حال میں اپنی شخصیت کو مضبوط بنا کے رکھتا ہے۔ اس لیے تقوی کا ڈھونگ رچانے سے دنیا میں عزت نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت اس تقوی کو کسی نہ کسی طور پر لوگوں کے سامنے آشکار کر دیتا ہے اور پھر انہیں رسوائی ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو بہت درست رکھنا چاہیے۔ اپنے معاملات کو درست نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی عجیب و غریب انداز میں آ جاتی ہے، اور بعض اوقات بڑے بڑے لوگ اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی خطیب ہے، کوئی امام ہے، کوئی پیر صاحب ہے، ان سے لے کر ایک عام آدمی تک سب کو اپنے معاملات درست کرنے چاہیے، اور درست کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ اور امانت کیا ہے؟ میری ذمہ داری مجھے اپنی پورے طریقے سے ادا کرنی ہے، آپ کو اپنی ذمہ داری پوری ادا کرنی ہے، عدالت میں بیٹھے ہوئے جج کو اپنی ذمہ داری پوری ادا کرنی ہے، جج میں مقدمہ پیش کرنے والے وکیل کو اپنی ذمہ داری پورے طور پر ادا کرنی ہے، اور اسی طریقے سے کسی علاقے کا حکمران ہو، ایک عام آدمی سے لے کر بڑے سے بڑے آدمی تک سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اور اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق ہمیں اپنی امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امانتیں ادا نہ کرنے کی صورت میں اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو بھی قبول نہ کرے اور ہم ایک بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو جائیں۔ رحمت کی امید رکھتے ہوئے امانتوں کو واپس کیا جائے، امانتوں کو ادا کیا جائے۔ اور دیکھیے دین اسلام کی ایک بہت عظیم الشان نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، اتنی عظیم الشان نعمت کہ جس کا مقابل اور کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے توبہ۔ توبہ، جب بھی میں اس لفظ پر غور کرتا ہوں اور جب بھی کسی صاحب بصیرت سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے تو اس سے خوبصورت بات اور کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو گناہگار سے گناہگار آدمی کو بھی بالکل پاک صاف متقی بنا دیتا ہے۔ اور اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے بت پرستوں کو، قاتلوں کو، ظلم کرنے والوں کو، زیادتیاں کرنے والوں کو، گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو اصحاب رسول بنا دیا۔ اصحاب رسول کی سیرت آپ نے اور پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے۔ وہ سارے کے سارے اصحاب رسول جن کا تذکرہ ہم بڑے شان و شوکت سے، بڑی عزت اور احترام سے کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہی ہم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم کہتے ہیں۔ انہیں یہ رتبہ کب ملا ہے؟ انہیں یہ رتبہ صرف ایک عمل سے ملا ہے، اور وہ عمل ہے توبہ۔ ایک آدمی نے توبہ کی۔ توبہ سے پہلے وہ شخص بت پرست تھا، توبہ سے پہلے وہ شخص ظالم تھا، توبہ سے پہلے وہ شخص قتل کرنے والا تھا، توبہ سے پہلے وہ شخص جھگڑالو تھا، اس کے حصے میں سینکڑوں قسم کے گناہ لکھے ہوئے تھے۔ ادھر توبہ کی اور ادھر اللہ رب العزت نے اسے اصحاب رسول میں شامل کر دیا اور رضی اللہ عنہ کا پروانہ جاری کر دیا۔ توبہ انسان کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے، بالکل اس طرح جیسے انتہائی میلا کچیلا کپڑا کسی مضبوط اور بہترین قسم کے پاؤڈر میں ڈال کر، کسی اچھی مشین میں ڈال کر اسے دھو دیں اور وہ صاف ستھرا نکھر کر سامنے آ جائے۔ یہ کتنا اچھا طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ زندگی کی جو سانسیں ہمیں میسر ہیں، یہ در حقیقت اس بات کی فرصت اور مہلت ہمیں عطا کی گئی ہے کہ ہم اپنے دامن کو
دھو لیں اس توبہ کے ذریعے سے۔ اگر میرے ذمے کوئی امانت تھی اور کوئی ہے اور اب تک میں کسی وجہ سے بھول کر، نادانی میں، بے وقوفی میں کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا، تو زندگی کی ایک ایک سانس ہمیں اپنے دامن کو صاف کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب کپڑے اور لباس کو دھونے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے اور توبہ کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ ہمیں اب بھی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور مجھے اپنے آپ سے آغاز کرنا ہے، آپ نے اپنی طرف سے آغاز کرنا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بہنوں اور بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی یاد رکھنا ہے، انہیں بھی بتانا ہے کہ لوگوں ابھی وقت ہے، اپنے دامن کو پاک صاف کر لو۔ اور یہ مہلت اللہ کی طرف سے بہت عظیم الشان نعمت ہے، اس نعمت کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہلت سے، یہ جو وقت کی مہلت ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آئندہ آنے والی زندگی اب سے جو شروع ہو رہی ہے، اس میں ہمیں ایک بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔